حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قصہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب جنت سے راندہ درگاہ کیا گیا، جنت سے نکالا گیا، زمین پہ اتارا گیا، تو لکھا یہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں سے چلنے لگے ہیں تو انہوں نے وہاں سے وہ حجر اسود کو اٹھا لیا۔ حجر اسود کو بطور موڑے کے یعنی بیٹھنے کے لیے ایک سیٹ کے طور پہ حجر اسود کو بغل میں لے لیا اور زمین پہ اتار دیے گئے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جس رات میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان سے زمین پر اتارا گیا تو اس رات میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام بڑے وحشت محسوس کر رہے تھے، بڑے مایوس، اور پوری اس دنیا کی ہو کے عالم میں اکیلے رات کو بیٹھے ہیں اور بڑی ایک مایوسی اور وحشت آ رہی ہے۔ اسی رات میں اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے دو جواہر یعنی ایک حجر اسود اور دوسرے مقام ابراہیم، یہ دو پتھر اللہ تبارک و تعالی نے اس رات میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اتارے۔ جب صبح کی روشنی پھیلی ہے تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاس یہ دونوں پتھر پڑے دیکھے تو پہچان گئے کہ یہ تو جنت کے میرے ساتھی ہیں، کہ جنت کے جواہرات میں سے آپ نے دونوں کو لے کے سینے سے لگا کے جو ان کو بغل گیر ہو گئے، اس سے تسکین حاصل کرنے لگے کہ یہ وہ جنت کا ایک سامان میرے ساتھ آ گیا ہے۔ اس طریقے سے اللہ نے ان دونوں پتھروں کو زمین پر اتارا۔ اور عجیب بات ہے، حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو حجر اسود لے کر آئے تھے، اصل میں حجر اسود ایک فرشتہ تھا۔ جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت میں اللہ تبارک و تعالی نے آباد کیا تو ایک فرشتے کی نگرانی لگا دی تھی کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگرانی کرے کہ وہ ان تمام کی تمام جنت ان کے لیے مباح ہے، لیکن یہ جو ایک درخت ہے اس درخت کے کھانے سے ان کو منع کیا گیا ہے، تو تم اس کی نگرانی کرتے رہو کہیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام اس درخت کا پھل نہ کھائیں۔ یہ فرشتہ جو ہے وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگرانی کرتا رہا، تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھی محتاط رہے اور جنت کے اندر وقت گزرتا رہا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکوینی طور پر منظور تھا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام پھل کھائیں اور پھر آگے سارا پروسیس جو ہوا وہ ہو، تو یہ تکوینی نظام ہے اللہ کی، یہ ہونا تھا، یہ مقدر تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس فرشتے کو اوجھل کر دیا، یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتہ دائیں بائیں کے نظر نہیں آیا۔ تو اب یہ جب یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پھل کھانے کا موقع آیا تو انہوں نے آگے بڑھ کے اس پھل کو کھا لیا۔ جیسے ہی پھل کھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ظاہر ہے کہ خاص قسم کا غضب نازل ہوا کہ بھئی یہ تمہیں منع کیا گیا تو کیوں کھایا۔ تو اسی ہیبت اور دبدبے کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے کی طرف دیکھا۔ جب اس ہیبت کے عالم میں اس فرشتے کو دیکھا ہے تو فرشتہ خوف سے جو ہے وہ پتھر بن گیا، وہ پتھر بن گیا اور وہ حجر اسود کی شکل کے اندر قائم ہو گیا، اور جس کو آدم علیہ الصلوۃ والسلام زمین پہ لائے۔ اس کی تائید ایک دوسری صحیح حدیث سے ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل روز قیامت میں جب حجر اسود میدان حشر میں آئے گا تو اس کے جو ہے وہ دو کان ہوں گے، اس کی دو آنکھیں ہوں گی، اس کی زبان ہوگی، اس کے باقاعدہ ہاتھ ہوں گے، کہ ایک پوری جو ہے ہاتھ پیر کے ساتھ یہ میدان حشر کے اندر پہنچے گا۔ اور ساتھ ہی نبی نے فرمایا کیونکہ حجر اسود اصل میں ایک فرشتہ تھا، حجر اسود اصل میں ایک فرشتہ تھا، اس لیے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اس کو انہی اعضاء کے ساتھ ظاہر کر دیں گے، اور وہاں پہنچ کر پھر دنیا کے اندر ان کو بوسہ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے حق میں گواہیاں دے گا۔ تو معلوم ہے کہ یہ حجر اسود یہ جو ایک فرشتہ ہے کہ جو دنیا کے اندر جو ہے وہ لوگ جو اس کو بوسہ دیتے ہیں تو ان کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سخت کرتا ہے، اور وہ اس کے جو ہے وہ تختی پر نوٹ ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی مجھے بوسہ کیا، اس کے گناہ معاف کر دیے گئے، تو کل روز قیامت میں وہ اس کی گواہی دے گا۔ اور مزے کی بات ہے کہ دنیا کے اندر ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں مکہ کے اندر جو ہے حرم میں حجر اسود کے قریب، کعبہ کے قریب ایک عرصہ تک رہا، تو میں نے ایک مرتبہ عجیب منظر دیکھا کہ یہ حجر اسود وہاں سے نکلا، حجر اسود وہاں سے نکلا اور اس کے دونوں ہاتھ تھے، پیر تھے، اس کے کان پوری ایک انسانی شکل میں جیسے نکلتا ہے وہ نکلا، اور کافی دور تک ٹہلتا ہوا اور دوبارہ اسی جگہ قائم ہو گیا اور اسی طرح پتھر کی شکل اختیار کر۔ اس حدیث سے کی جو ہے اور سپورٹ اور تائید ہو گئی اس روایت سے کہ جو اس بہت بڑے محدث نے یہ نظارہ دیکھا، تو معلوم کہ حجر اسود، اور یہ وجہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب حجر اسود کو کوئی حاجی یا عمرہ کرنے والا بوسہ دیتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ سے مصافحہ کرتا ہے، اللہ سے سلام کرتا ہے، تو سلام کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جیسے خود دو ایمان والے جب آپس میں ایک دوسرے کو مصافحہ کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ غفر لہما تقدم من ذنبہما، کہ ان دونوں کے الگ ہونے سے پہلے، ان کے مصافحے الگ ہونے سے پہلے اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو وہاں حجر اسود کو مصافحہ، تو گویا کہ اللہ سے مصافحہ ہے، تو اللہ سے مصافحہ اور گناہ معاف نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔
تو یہ حجر اسود جی وہ فرشتہ ہے کہ جو ہر بوسہ دینے والے کی تفصیلات کو نوٹ کر لیتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حجر اسود کا استلام اور اس کا جو بوسہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اس میں شریعت کا مسئلہ لکھا ہے کہ اس کے لیے آپ کسی دوسرے کو تکلیف دے کر اس کا بوسہ نہ لیں۔ تکلیف دے کر بوسہ لیں گے تو ظاہر ہے بوسہ لینا ایک مستحب عمل ہے، لیکن تکلیف دینا حرام ہے۔ آپ ایک حرام کام کر کے ایک مستحب کو حاصل کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اگر نہیں موقع تو دور سے استلام کر لیں، استلام کر کے چوم لیں تو آپ کو وہی اجر ملے گا کہ جو کہ بوسہ دینے کے موقع پر ملتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔